آزاد یہ ساری کی ساری فارس کے قبضے میں تھی. تو یہ دونوں طاقتیں تھیں. تو کیسر روم نے حکم دیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہ 70,000 کی فوج لے کر فوراً تم اس پہ حملہ کرو جس نے اتنے لوگوں کو آگ میں ڈالا اور جلا ڈالا ہے. تو نجاشی آیا. نجاشی کے بعد اس کے گورنروں میں 2 آدمی تھے، ایک کا نام فریاد تھا اور ایک کا نام ابرہہ. اس طرح یہ دین نصرانیت اور دین یہودیت جو ہے ان علاقوں میں پھیلتا چلا گیا. یہاں عمرو بن لوہی کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو گئی، مشرکین مکہ آ گئے اور ماہوالی جو تھے اس میں یہودیت اور نصرانیت کی بیج ڈال دیے گئے. اسلام جو تھا اصل اور ملت ابراہیم کا جو اصل تصور تھا وہ ختم ہو. اب جناب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ابرہہ اور اریاد اس کے درمیان میں بھی جنگ ہوئی. تو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری فوج اور ہماری فوج تو ایک ہے نا، ہم تو ایک نسل کے لوگ ہیں. بھی تم بھی اسی بادشاہ کے گورنر تھے، میں بھی اسی بادشاہ کا گورنر. فوج ایک، جنگ اور قبیلہ ایک، انسان وہی، سب احباش ہیں ہمارے. اگر تمہاری فوج ماری گئی تو احباش مارے گئے، میری ماری گئی تو احباش مارے گئے. ہم فوجوں کو کیوں ماریں؟ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم دونوں آپس میں لڑیں، جو مر گیا مر گیا، جو بچ گیا وہ حاکم بن جائے. تو ابرہہ اور فریاد نے آپس میں جنگ لڑی. تو فریاد نے ایک تلوار کا بھرپور وار کیا جس سے ابرہہ کا ناک کٹا، جس کی وجہ سے ابرہۃ الاشرم کہ وہ ناک کٹا ابرہہ، اس وجہ سے اس کا لقب پڑا. اس کی ناک کٹی، اس نے جو بھرپور وار کیا تو فریاد مارا گیا، لہذا ابرہہ بن گیا. اب ابرہہ جب بن گیا تو اس نے اب بادشاہ کیسر کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے کیا کیا. میں نے ان کو کہا کہ دشمنوں پہ حملہ کرو، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس نے میرے اپنے گورنر اریاد کو قتل کر دیا. بڑا بدبخت ہے ابرہہ. اس نے قسم کھا لی. اس نے کہا کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں اتنا بڑا لشکر لے کے جاؤں گا کہ اسی یمن کی مٹی میں اس کو مٹی کر دوں گا اور اس کے بالوں میں مٹی ڈالوں گا اور اس کو میں یمن کے اندر ہی جا کے سزا دوں گا. تو فوری طور پر جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ کیسر روم حملہ کرنے والا ہے تو آدمی بڑا چالاک تھا، اس نے فوراً سر پہ اسطرہ پھروا دیا اور یمن کی مٹی جو تھی وہ بھی ایک برتن میں بھر کے قاصد بھیجے بادشاہ روم کے پاس کہ جناب میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ چونکہ قسم کھا بیٹھے ہیں نا تو لہذا میرے بال بھی حاضر ہیں، یمن کی مٹی بھی حاضر ہے، اس میں میرے بال ڈال دو، قسم تمہاری پوری ہو گئی، خدا کے لیے مجھ پہ حملہ کیوں کرتے ہو؟ بادشاہ بھی خوش ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب ایک آدمی اتنا نیاز مندی پہ آ جائے، جب اتنا اس نے کر دیا کہ اپنے بال کٹوا دیے. بال کٹانے کا معنی تو یہ ہوتا نا کہ گردن پیش کر دی، ورنہ اللہ میاں کو احرام میں یا حج میں یا عمرے میں بالوں کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے سر اللہ کے حکم پہ جھکا دی کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے بندے نے پیش کر دی، قربان کر. اب جناب جب یہ ہو گیا تو اب ابرہہ نے اسے خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب گزارش یہ ہے کہ سرزمین عرب میں ایک کعبہ ہے تو ہم یہاں اپنا کعبہ کیوں نہ بنائیں. تو وہاں اس نے ایک کعبہ بنایا جس کا نام کلیس، اور اس کعبے کو اتنا جناب اس نے بنایا تعمیری طور پہ، اور اس کے بعد اس نے کیسر روم سے کہا کہ پوری دنیا میں اعلان کریں کہ اس کعبے کا حج کریں. اعلان ہو گیا. ایک قبیلہ تھا نسیع، عرب کا ایک قبیلہ تھا نسیع. نسیع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے کرنا. اچھا یہ قبیلہ جو تھا نا یہ حرم کے بڑے مجاور تھے اور حرم کے بڑے خادم تھے، اور یہ مکہ اور طائف کے قریب درمیان میں یہاں ان کا قبیلہ آباد تھا. اصل میں ان کو نسیع کیوں کہا جاتا تھا کہ 4 مہینے ہیں نا جن میں جنگ اللہ نے حرام کر دی تھی، 4 حرم. اچھا وہ 4 مہینے کون سے تھے؟ رجب، اچھا اس کے بعد پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اچھا یہ 3 مہینے کٹے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. رجب اکیلا ہے. اب جناب جب یہ اتنی مدت ہو جائے عربوں کو لڑائی نہ ہو تو عرب تو بغیر لڑائی کے رہ نہیں سکتے تھے نا. یہ تو قومیں ایسی تھی کہ بس ہر وقت لڑنا ہے. ان کی لڑائیاں اس بات پہ بھی ہوئی ہیں کہ ایک قبیلے نے کہا کہ تمہارے درختوں سے ایک چڑیا اڑی اور میرے درختوں پہ آ کے بیٹھ گئی، یہ زیادتی کیوں ہوئی؟ اس میں لڑائی شروع ہو گئی اور سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے کہ وہاں سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں.